7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دیناری دیے، تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے ہے۔ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالہ کیا جائے گا، تو ان کے لیے پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر آگ میں سے اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبے کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں، حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ حجر اسود کے مقام پر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ہزاروں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو ہر بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود کے بارے میں ایک خاص بات آپ سب کو بتاتا چلوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ پاک میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود پر روزانہ 2 یا 3 پولیس والے حجر اسود کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حجر اسود کی نگرانی کے لیے روزانہ 24 پولیس والے باری باری اس کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر پولیس والا صرف 1 گھنٹہ حجر اسود کی نگرانی کرتا ہے اور طواف کرنے والے لوگوں سے تھوڑا اوپر کھڑا ہو کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ان کو صحیح طریقہ بتاتا ہے اور ان کو باقی چیزوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ پر ان پولیس والوں کے لیے ایک رسی بھی لگائی گئی ہے جسے وہ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اتنی رش ہونے کے باوجود وہ نہ گر سکیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔